الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ اگر پڑوسی کے گھر سے محرم کا کھچڑا اور شربت آ جائے تو اس کا کیا کریں؟ تو گزارش یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں آج کل جو کچھ عام طور پہ کیا جا رہا ہے یہ اس دین کے بالکل برعکس ہے جو دین ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے۔ آپ نے ہمیں یہ تعلیمات دی تھیں کہ محرم کے مہینے میں روزے رکھے جائیں، خصوصاً 10 تاریخ کا روزہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 9 تاریخ کا روزہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کا روزہ اس لیے رکھا تھا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اور انہوں نے روزہ اس لیے رکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے انہیں اور ان کی قوم کو اس دن فرعون اور فرعون کے حواریوں سے نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کے حواریوں کو اللہ نے سمندر میں غرق کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی اس معاملے میں موافقت کی اور انہوں نے بھی روزہ رکھا، اور ہم آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، آپ کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو میں آئندہ سال 9 محرم کا روزہ لازمی طور پہ رکھوں گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھے تاکہ اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کمائے۔ اگرچہ روزہ واجب نہیں ہے لیکن اس کے فضائل اور فوائد بہت زیادہ ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے آج محرم کے مہینے کو اس مہینے کے مقابلے میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے جو محرم کا مہینہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں تھا۔ آج کل محرم کے مہینے میں بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جو درست نہیں ہیں۔ ان کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ محرم کے دن، 10 محرم کے دن یا 9 محرم کے دن لوگوں کو شربت پلانا اور ان کے گھر میں کھچڑا وغیرہ بھیجنا۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ تو روزہ رکھنے کا دن ہے، یعنی کہ آپ اس دن اگر کچھ ثواب کمانا چاہتے ہیں تو آپ افطاری کا بندوبست کریں تاکہ نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل ہو جائے۔ آپ لوگوں کو اس دن کا روزہ رکھوائیں، سحری میں انہیں بلائیں یا افطاری میں انہیں بلائیں، لیکن اس کے برعکس اس دن کے ٹائم پہ شربت وغیرہ تقسیم کرنا اور اس قسم کی چیزیں تقسیم کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق نہیں ہے۔ تو اگر ایسی کوئی چیز ہمیں دیتا ہے تو لینے سے انکار کر دینا چاہیے، اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور دینے والے کو سمجھانا چاہیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، تاکہ ہماری طرف سے تبلیغ کا فریضہ بھی سر انجام ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔